الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے پروردگار کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، تو اس دن سے پہلے جو شخص ایمان نہیں لایا یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں کمائی تو اسے اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. قل انتظروا انا منتظرون، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. قیامت سے قبل کی جو بعض علامات ہیں ان میں سے کچھ علامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب وہ علامات پوری ہو جائیں گی اس کے بعد کسی شخص کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا جس گناہ سے پہلے توبہ نہیں کی ہے. ان تین نشانیاں پورا ہونے کے بعد پھر وہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ تین نشانیاں، سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا خروج اور دابۃ الارض، زمین سے ایک چوپایا نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا. تو جب یہ تین علامات پوری ہو جائیں گی، بعض آیات ربک کا یہ معنی ہے اللہ کی جو نشانیاں ان میں سے بعض، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ وہ تین نشانیاں ہیں. جب یہ پوری ہو جائیں گی تو جو شخص اس سے پہلے ایمان نہیں لایا اس کی توبہ کہ وہ اب ایمان لائے، وہ کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، تو اب اس کی توبہ قبول نہیں ہے. یا اگر کوئی مسلمان تھا اس سے پہلے وہ گناہ کرتا تھا تو ان تین علامات کے پورا ہونے کے بعد اب اس گناہ سے توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ویسے انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اب وہ چونکہ تین علامات نہیں ہوئی تو میں کسی وقت بھی توبہ کر لوں گا، میں بے شک گناہ کرتا رہوں. تو زندگی کا سورج تو کسی وقت بھی غروب ہو سکتا ہے نا. تو بندہ اس انتظار میں نہ رہے، اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ ابھی تین نشانیاں تو پوری ہوئی کوئی نہیں ہے تو چلے میں توبہ کر لوں گا. اس انتظار میں نہ رہے، اسے توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا اعترف، بندہ جب اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، ثم تاب، پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تاب اللہ علیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس پہ متوجہ ہوتا ہے. خدا کی رحمت کی برسات ہوتی ہے اس بندے پر. تو یہ تین بڑی اہم نشانیاں ہیں قیامت کی، قیامت سے قبل کی. قیامت کی نشانیاں قیامت کی علامات بھی کہا جاتا ہے. سورج کا مغرب سے نکلنا، یعنی سورج الٹی چال نظر آئے گا، مغرب سے نکلتا نظر آئے گا، اور دجال کا نکلنا اور دابۃ الارض کا. دجال کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اس فتنے سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ سارے کے سارے اس فتنے سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہے. حالانکہ باقی انبیاء کرام کی امتوں میں اس فتنے نے ظہور پذیر نہیں ہونا تھا،
لیکن اس کے باوجود یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تمام فتنوں کے اندر بڑا اور شدید ترین فتنہ قرار دیا ہے۔ تو پھر آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ اس فتنے سے لوگوں کو اس لیے آگاہ کرتے آئے کہ اس وقت سے انسانیت کی ذہن سازی ہو رہی ہے، لوگوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہے، لوگوں کی ذہن سازی ہوتی رہے۔ جس وقت یہ آئے اسے پہچاننے میں لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو، ان پر حجت تمام ہو چکی ہو، ان کی ذہن سازی ہو چکی ہو، تاکہ کسی قسم کا کوئی عذر اور بہانہ باقی نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو دعوے کرے گا۔ ایک وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، پہلے یہ دعویٰ کرے گا تو تم یہ جان لو کہ میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، کسی کو نبوت ملنے والی نہیں ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو جو شخص بھی یہ دعویٰ کرے تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے بعد نئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، لہذا تم جان لینا کہ یہ جھوٹا ہے۔ دوسرا وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں رب ہوں تمہارا۔ تو فرمایا اگر معاملہ تم پر مشتبہ ہو جائے، وہ اتنے شبہے دکھائے گا، اتنی عجیب و غریب چیزیں اس سے ظاہر ہوں گی کہ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ تو فرمایا اگر معاملہ تم پر مشتبہ ہو جائے تو وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، تو فرمایا اتنا تو یقین کر لینا کہ تمہارا خدا کانا نہیں ہو سکتا، یعنی اس میں عیب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے، وہ انسانی جسم کے لحاظ سے بھی اس میں عیب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام وجود سے پاک ہے۔ تو تم یہ یقین کر لینا کہ تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہو سکتا، وہ عیب والا نہیں ہو سکتا، بس اس کا یہ دعویٰ کرنا اس حالت میں یہ بھی اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہوگا۔ تو تم یقین جان لینا کہ وہ جھوٹا ہے۔ وہ عجیب عجیب شبہے دکھائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص کے پاس جائے گا، اس پر اپنا دعویٰ پیش کرے گا کہ مان میں تیرا رب ہوں، وہ شخص نہیں مانے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اگر میں انہیں زندہ کر کے تمہارے سامنے پیش کر دوں اور وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ میں رب ہوں، پھر مان لو گے؟ اب وہ بندہ سوچے گا کہ مرنے کے بعد تو بندے پر حقیقت کھلی جاتی ہے نا، جس وقت انسان فوت ہو جاتا ہے، وہ مسلمان ہے، کافر ہے، کچھ بھی ہے، اس پر تو پھر حقیقت عیاں ہو جاتی ہے نا، پھر تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی۔ تو اگر مرنے کے بعد بندہ زندہ ہو کر یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ رب ہے، تو پھر اس کے رب ہونے میں کیا شک ہے؟ تو وہ اس کے والدین کی قبروں پر جائے گا اور انہیں کہے گا کہ قم، اٹھو، باری باری انہیں کہے گا، اس کے باپ کو بھی کہے گا قم، ماں کو بھی کہے گا قم، اٹھو، زندہ ہو جاؤ۔ تو اس کے ساتھ جنات ہوں گے، ایک جن اس کے باپ کی شکل میں ظاہر ہوگا، قبر سے نکلتا ہوا محسوس ہوگا، اور دوسرا اس کی ماں کی شکل میں ظاہر ہوگا، اور اس کو کہیں گے بیٹا مان لو یہی تمہارا رب ہے۔ مرنے کے بعد ہمیں یقین ہو گیا اس کا، وہ دلیل دیں گے، اس کی گواہی دیں گے اس کی ربوبیت کی، تو وہ بندہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ میرے ماں باپ زندہ ہو کر مجھے جس چیز کی ترغیب دے رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، وہ مان لے گا، اس پر ایمان لے آئے گا۔ یہ بطور مثال ایک شخص کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو اس طرح کے شبہے اس کے ہوں گے، کبھی اس کو مردے کو زندہ کرتا دکھائی دے رہا ہوگا، حالانکہ حقیقت میں وہ ایسا کرنے والا نہیں ہوگا، یہ ایک دھوکہ ہوگا، ایک امتحان ہوگا، ایک آزمائش ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے سے اس واقعے سے اور اس فتنے سے خبردار کر دیا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ہمارے زمانے میں آتا ہے یا آنے والی نسل کس کے زمانے میں آتا ہے، تو ہماری طرف سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے تاکہ جس وقت یہ فتنہ آئے کسی کو پھر کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہم تک پہنچے ہیں وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے جلسے اور ہمارے خطبات، ہماری تقاریر اس کے تذکرے سے خالی ہو گئی ہیں، لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کم ہی کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے آنے سے پہلے 3 سال پہلے خشک سالی ہوگی۔ 3 سال پہلے، ان 3 سالوں میں جو پہلا سال ہوگا اس میں زمین آسمان اپنی انتہائی حصہ بارش روک دے گا، یعنی آسمان سے مراد بلندی ہے، اوپر سے جو بارش آتی ہے نا اس کا تیسرا حصہ رک جائے گا، اور زمین اپنا انتہائی پیداوار روک دے گی، پیداوار کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال بارشیں مزید کم ہو جائیں گی،
2 حصے ختم ہو جائے گی بارش، اور زمین 2 حصے پیداوار اس کو ختم کر دے گی، تیسرے سال نہ کوئی بارش ہوگی نہ کوئی پیداوار ہوگی۔ تو مسلمانوں پر یہ عرصہ حیات تنگ ہوگا، اور ان کو کھانے پینے کے لیے ایسا وقت آئے گا کہ ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب یہ زندگی باقی رکھنے کے لیے انسان کو ہوا کی ضرورت ہے، انسان کو پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب بنائے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ چیزیں بندے کو زندگی دینے والی نہیں ہیں، یہ زندگی کو باقی رکھنے کے محض اسباب ہیں۔ حقیقت میں زندگی باقی رکھنے والی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ زندگی دینے والا اور زندگی کو باقی رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کوئی اور چیز سبب بنا دے بندے کے لیے، اللہ تو قادر ہے نا۔ ہم ان چیزوں کے محتاج ہیں، اللہ رب العالمین محتاج نہیں ہے۔ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، خود زندہ ہے اور دوسروں کی زندگیاں اور دوسروں کے وجود کو قائم رکھنے والا ہے۔ قیوم اللہ رب العالمین ہے۔ تو مسلمان کے لیے خوراک کا کیا اہتمام ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے زندگی قائم کرنے کا ذریعہ کیا بنے گا؟ زندگی قائم کرنے کا ذریعہ 4 کلمات ہوں گے، حدیث پاک میں ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ۔ یہ تیسرے کلمے کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو یہ 4 کلمات پڑھے گا اس کی پینے کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی، کھانے کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی۔ اب جس نے زندگی میں کبھی وہ اللہ کے ذکر سے مانوس ہی نہیں ہوا، جس نے اللہ کے ذکر کو کبھی اپنی ضرورت سمجھا ہی نہیں ہے، یاد الہی کی طرف جو بندہ زندگی میں مائل ہی نہیں ہوا پہلے، وہ ان مشکل حالات میں کیسے اللہ کو یاد کرے گا؟ وہ کس طرح اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنی ضروریات پوری کرے گا؟ اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ وہ دجالی گروپ کے ساتھ مل جائے گا اپنے کھانے پینے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ وہ دجال کی جو قوم ہے، دجال کے جو جماعت کے لوگ ہیں، پھر وہ ان کے ساتھ مل جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ سب چیزیں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ہیں، تاکہ اس مشکل گھڑی میں ہم اپنا ایمان محفوظ رکھ سکیں۔ جب اس کا خروج ہوگا، حدیث پاک میں ہے کہ جو پہلا سال ہے، وہ پہلا دن جو ہے، یہ 40 دن تک روئے زمین پر رہے گا، جو پہلا دن ہے اس کا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اور جب 1 سال کے برابر 1 دن ہوگا تو بتائیے یہ دنیا کا سارا نظام درم برم نہیں ہو جائے گا؟ ہماری جو فصلیں ہیں، جو پیداوار ہے، جو لوگوں کے کاروبار ہیں، دن رات کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے، ان سب پر اس کا اثر ہوگا یا نہیں؟ تو یہ طبی طور پر بندے کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ پھر ہماری فصلوں کا کیا بنے گا، ہمارے کھانے پینے کا کیا بنے گا؟ ایک پیداوار کا ایک خاص موسم ہوتا ہے فصل کا، وہ سورج کی روشنی، سردی، گرمی، ان چیزوں سے فصلوں کا تعلق ہوتا ہے، تو طبعاً یہ چیز پہلے ذہن میں آتی ہے کہ پھر کیا بنے گا۔ لیکن صحابہ کرام کے ذہن میں یہ چیز پہلے نہیں آئی، آتی ہے یہ بھی ذہن میں، لیکن ان کے ذہن میں پہلے کیا آیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ کہ یہ سورج کے چلنے سے، نکلنے سے، ڈوبنے سے نماز کا تعلق ہے نا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے فجر کا وقت ہوتا ہے، جب سورج ڈھلتا ہے تو ظہر کا وقت ہوتا ہے، مزید آگے جاتا ہے تو عصر کا وقت ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے تو مغرب ہے، اس کے بعد پھر عشاء ہے۔ تو اس سورج کے ساتھ جہاں فصلوں کا تعلق ہے وہاں ہماری نمازوں کا بھی تعلق ہے۔ تو صحابہ کرام کو سب سے پہلے کس کی فکر لائق ہوئی ہے؟ نماز کی۔ کہا یا رسول اللہ ہم پھر نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام دنوں کے حساب سے تم اندازہ کر لینا، جس طرح عام دنوں میں نماز پڑھتے تھے اسی طرح نماز پڑھتے رہنا، یعنی اس ایک دن میں 24 وہ گھنٹوں کا تو نہیں ہوگا نا، وہ تو سال کا ہوگا نا، تو اس میں 5 نمازیں نہیں ہوں گی۔ جس طرح پورے سال کے اندر 350 کے لگ بھگ ہم ہر نماز ادا کرتے ہیں، فجر کی نماز بھی اتنی بار، جتنے دن ہوتے ہیں اتنی نمازیں ہوتی ہیں نا، تو اس ایک دن کے اندر اسی طرح ہر نماز کو 350 بار تقریباً پڑھا جائے گا۔ اگر یہ گھڑیاں موجود ہیں تو پھر مشکل نہیں ہے، پھر گھڑیوں سے ہم وقت کا تعین کر لیں گے۔ اگر اس وقت حالات نے کوئی ایسا پلٹا کھایا کہ گھڑیاں موجود نہ ہوئیں تو پھر اندازے کے ساتھ نماز پڑھا کریں گے۔ اب اس سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جو جاہل لوگ اپنے آپ کو اہل طریقت اور اپنے آپ کو اہل اللہ اور اہل فقر کہتے ہیں اور درویش کہتے ہیں اور واصل باللہ کے اللہ کے ساتھ ہم واصل ہیں اور اللہ کے مقرب ہیں، اس طرح کے دعوے کرتے ہیں اور نماز کی پابندی نہیں کرتے یا نماز کی ترغیب لوگوں کو نہیں دلاتے یا اس طرح کی نماز کی اہمیت لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر نہیں کرتے اور ان کے ساتھ ملنے
والا بندہ، اس کے ذہن میں نماز کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہوتی، وہ کہتے بس ذکر کرتے رہو یہی نماز ہے، تو ان کے اس نظریے کی بھی نفی ہوتی ہے۔ ویسے قرآن کی بہت سی آیات سے اور حدیث سے نفی ہوتی ہے ان کے اس نظریے کی، لیکن اس حدیث سے بھی واضح طور پر نفی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسی نماز ہوتی ہے کہ جس میں انسان دائمی طور پر رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے اس کے اندر، اس کو 5 وقت نماز کی ضرورت نہیں ہوتی، تو پھر صحابہ کرام نے یہ سوال کیا کیوں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ پھر باقی دنوں کے حساب سے تم اندازے سے نماز پڑھ لینا؟ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میرے امتی تو ہر وقت نماز میں ہی رہتے ہیں، ان کو تو ضرورت نہیں ہے اوقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا۔ صحابہ کرام کا سوال کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب دینا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس طرح کے جو دعوے کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو نماز سے بھی چھٹی کرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر وقت ہم نماز میں رہتے ہیں، ہم تو اللہ کی یاد میں ہر وقت جو ہے نا وہ غرق رہتے ہیں، ایسے دعوے کرنے والے، ان کا اسلام کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو بے شک کہتے رہیں کہ ہم جو ہے اللہ کے مقرب، اللہ کے ولی ہیں، ان کا تو اسلام سے ہی تعلق نہیں ہے، ولایت تو بہت اونچی بات ہے، اسلام کی بنیاد سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کو نماز کی فکر لاحق ہوئی۔ اسی سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا۔ ہمیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش میں ڈالا جائے کسی کو کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو کسی جنگل کے اندر چھوڑ کے آ جائے، ہمیں کیا فکر لاحق ہوگی؟ پتہ نہیں ان کو کوئی درندہ نہ کھا جائے، کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو جائے، پتہ نہیں یہ ہلاک نہ ہو جائیں بھوک پیاس سے۔ ایسی جگہ، ایسا ویرانہ جہاں پر نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پانی ہے، کوئی زندگی باقی رکھنے کے جو آثار ہوتے ہیں اور جو اسباب ہوتے ہیں وہاں پر وہ موجود نہیں ہیں، اور ہمیں کہا جائے کہ وہاں جا کے چھوڑ آؤ، تو یہی ذہن میں بات آئے گی نا کہ ان کا کیا بنے گا؟ مکان کوئی نہیں ہے وہاں پر ان کے رہنے کے لیے، اس کو مکان نہیں ہے وہاں پر، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں، یہی خیال آئے گا نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ آؤ ایسی جگہ پر جہاں پر ویرانہ ہے بالکل، ابھی اس وقت کعبہ وہاں پر موجود نہیں تھا اور نہ کوئی وہاں پر آبادی تھی، تو وہاں پر بیوی کو بھی چھوڑا اور بچے کو بھی چھوڑا۔ ایک تو شدان تھا، اس کے اندر کچھ کھجوریں اور کچھ پانی تھا، وہ کتنی دیر چل سکتا تھا؟ اب دعا کی ان کے لیے نا، تو دعا یہ نہیں کہ یا اللہ ان کے لیے ایک مکان تو بنا دے پہلے، یا اللہ ان کے لیے کھیتی اگا دے، پہلے یہ نہیں دعا کی ہے، وہ بھی انسان کی ضرورت، میں اس کی نفی نہیں کر رہا کہ کھانے پینے کی چیزوں کی انسان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی ضرورت، لیکن مسلمان کے پیش نظر سب سے پہلے کیا چیز ہونی چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، اے ہمارے پروردگار ان کو نماز کا پابند بنانا۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی اس اولاد کو، اپنے بچے کو میں ایسی وادی میں چھوڑ رہا ہوں جہاں پہ واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں ایسی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے پروردگار میں اپنی اولاد میں سے بعض کو یعنی ایک بچے کو ایسی جگہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، غیر ذی زرع جہاں پہ سبزے کا نام و نشان نہیں، عند بیتک المحرم تیرے عزت والے گھر کے پاس، وہ جگہ موجود تھی نا کعبہ شریف والی، تو اس کو بیت جو ہے مجازن کہہ دیا، عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ آگے دعا کون سی کی پہلے کہ اے ہمارے پروردگار ان کو نماز کا پابند بنانا تاکہ یہ نماز قائم کریں، اس لیے ان کو چھوڑے جا رہا ہوں، یہ نماز قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے، وارزقهم من الثمرات، اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرمانا، لعلهم یشکرون، تاکہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ رزق کی بھی دعا کی ہے، لیکن سب سے پہلے نماز کی اہمیت کو واضح کیا اور اجاگر کیا اور اللہ کے حضور وہ چیز پیش کی، ہمارے لیے اس کو واضح کر دیا، اللہ کے حضور دعائیہ کلمات وہ پیش کیے، اور اس کے بعد رزق کی دعا کی، اور رزق کی دعا کرنے کے ساتھ پھر عبادت کی دعا کی، انہیں پھلوں کا رزق دینا تاکہ تیرے شکر گزار بندے بنے۔ گویا پہلے بھی یاد الہی کی دعا ہے، درمیان میں رزق کی دعا کر کے پھر یاد الہی کی دعا ہے، کہ مسلمان کا اول و آخر اور مسلمان کے لیے جو چیز راحت اور سکون کا باعث ہے دراصل وہ یاد الہی ہے، وہ نماز ہے، وہ اللہ رب العالمین کی یاد ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی اس مشکل دور میں جو کچھ انسان کو مشکلات پیش آئیں گی ان میں صرف نماز کا ہی ذکر کیا ہے،
تو جو پہلا دن ہے اس کا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اور جو دوسرا دن ہے وہ مہینے کے برابر ہوگا، اور جو تیسرا دن ہے وہ ہفتے کے برابر ہوگا، اور جو باقی 37 دن ہے وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ گویا یہ 1 سال 2 ماہ اور کچھ دن رہے گا، اور حدیث پاک میں ہے کہ اس دوران میں وہ پوری روئے زمین پر جائے گا، پوری روئے زمین پر، مگر 2 شہروں میں نہیں جا سکے گا، مکہ اور مدینہ میں، باقی ہر جگہ پر جائے گا، ہر بستی میں جائے گا، اور اتنی تیز رفتاری سے سفر کرے گا جیسے بادل اڑتے ہیں، اتنی تیز رفتاری سے جائے گا۔ اس کی جو سواری ہے فرمایا اس کے 2 کانوں کے درمیان وہ 40 گز کا 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ گز عربی زبان میں ذراع اس ہاتھ کو کہتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہوتی ہے نا پیمائش، اس کو ذراع یا گز کہا جاتا ہے، اتنا فاصلہ ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات بھی بتائیں، اور فرمایا کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، اتنی واضح علامت، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، اور اس تحریر کو پڑھنے کے لیے کسی دنیاوی ادارے سے سند یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس تحریر کو پڑھنے کے لیے کسی معلم کے پاس زانو تلمس بچھانا ضروری نہیں ہے، فرمایا اس کی تحریر کو پڑھنے کے لیے ایمان کی قوت ہی کافی ہوگی۔ فرمایا یقرأ کل مؤمن کاتب و غیر کاتب او کما قال، فرمایا ہر مومن اس کو پڑھ لے گا، وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اس تحریر کو پڑھنے کے لیے قوت ایمان ہی کافی ہوگی۔ بڑی بڑی دنیاوی تعلیم کی ڈگریاں لینے والے غور کریں کہ ایک ڈگری اور بھی ہے، اور جس کے ذریعے ایمان بچے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ نور ایمان ہے۔ تو جس شخص کو یہ نصیب ہوگی وہ پڑھ سکے گا، جسے نور ایمان اور قوت ایمان جس کے اندر نہیں ہوگی وہ نہیں پڑھ سکے گا۔ جب پڑھ نہیں سکے گا تو اس کا بچنا ہی مشکل ہوگا۔ اتنی واضح نشانیوں کے باوجود بھی اگر انسان عاجز آ جائے اس کو سمجھنے سے، اور کسی دنیاوی مفاد کے حصول کے لیے وہ لالچ کا شکار ہو جائے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور جب انسان کی جان کو خطرہ ہو تو کلمہ کفریہ بولنا جائز ہوتا ہے، نہ بولے بندہ اور جان دے دے تو یہ افضل ہے، لیکن اگر اس کا دل مطمئن ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تو اس شخص کو گناہ نہیں ہے کہ جس کو مجبور کیا جائے، اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو ایمان پر، زبان سے کلمہ کفریہ بول کر وہ اپنی جان بچا لے تو یہ جائز ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں دجال والا معاملہ اس سے مستثنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی صورت میں اس کا ساتھ نہ دینا، جو اس کا ساتھ دے گا اس کے شبہات اتنے قوی ہوں گے، اتنے شدید ہوں گے کہ اس کا ساتھ دینے والا ایمان کو کبھی بھی نہیں بچا سکے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ بے شک اس کا دل مطمئن ہوا اور وہ اوپر سے بھی اس نے دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے یا اپنی جان بچانے کے لیے اس کے ساتھ مل گیا، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بندہ پھر مسلمان رہے۔ لہذا عام جگہ پر تو انسان اگر مجبوری اس کو ہو، یعنی جان کا خطرہ ہو، جہاں پر شدید خطرہ ہو، تو وہاں پر وہ جان بچانے کے لیے اس طرح کر سکتا ہے ظاہری طور پر، لیکن دجال کا ساتھ ظاہری طور پر بھی دینا درست نہیں ہوگا۔ جو ظاہری طور پر اوپر سے بھی اس کا ساتھ دے گا، بس اس کی جماعت میں شامل ہوا نہیں، کافر ہو گیا، ہوتے ہی اس کی جماعت میں شامل ہوتے ہی وہ کفر کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کلیتاً اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ اور حدیث پاک میں ایک قبیلے کے پاس جائے گا اور ان سے کہے گا کہ مجھے خدا مانو، میرے رب ہونے کا اقرار کرو، وہ نہیں مانیں گے، تو یہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش نہیں برسانی، اور زمین کو حکم دے گا کہ تو ویران ہو جا، اور زمین ویران ہو جائے گی، بارش بند ہو جائے گی، ان کی کوئی پیداوار باقی نہیں رہے گی، سبزہ ختم ہو جائے گا۔ اب ہر چیز ہوگی یہ اللہ کے حکم سے، ظاہری طور پر بولے گا یہ، اللہ تعالیٰ حقیقت میں امر کرے گا اور اسی طرح ہو جائے گا۔ یہ بندوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے ہوگا۔ اس لیے جو شریعت، دین اور قرآن ہے اس کو بطور دلیل سامنے رکھا کریں۔ جو ظاہری شعبدے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چال بازیاں ہوتی ہیں، ان کے پیش نظر بندے کو اپنا مذہبی رہنما اور روحانی پیشوا نہیں مان لینا چاہیے۔ قرآن اور حدیث ہمارے لیے، قرآن اور سنت ہمارے لیے دلیل ہے۔ اگر کوئی شعبدے اس طرح کے دکھاتا ہے اور دین اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے تو ہم اس کو نظری دھوکہ کہیں گے، اس کو آزمائش اور امتحان اور استدراج کہیں گے۔ اس بندے کو ہم اپنا مذہبی رہنما اور پیشوا کبھی بھی نہیں مان سکتے۔ ایک اور قبیلے کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ مجھے رب مانو، وہ مان لیں گے۔ اب یہ بادلوں کو حکم دے گا کہ برسو، وہ بارش برسانا شروع کر دیں گے۔ زمین کو حکم دے گا کہ اپنی پیداوار ہوگا، زمین اتنا سبزہ نکالے گی کہ
اس دن جو جانور چر کے آئیں گے اتنا وہ دودھ دیں گے کہ زندگی بھر انہوں نے کبھی اتنا دودھ نہیں دیا ہوگا. اب کتنی بڑی آزمائش اور کتنا بڑا امتحان ہے. ایک دفعہ ایک ساتھی نے سوال کیا, انہوں نے کہا جی یہ روئے زمین کا اور اس کائنات کا جب سب سے بڑا فتنہ ہے تو اب یہ ایسے دور کے اندر آ رہا ہے جہاں پہلے ہی لوگوں کا ایمان کمزور ہے, تو لوگ کیسے ایمان کو بچائیں گے؟ تو اس دور کے اندر اس کو رونما کیا جائے گا کہ جب لوگوں کا ایمان پہلے ہی کمزور ہوگا تو ہے فتنہ سب سے بڑا, اور ایسے لوگوں میں آ رہا ہے کہ جن کا ایمان پہلے سے ہی کمزور ہے تو وہ کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو؟ تو میں نے انہیں جواباً عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی علامات جب سب کھول کے بیان کر دی ہیں نا, تو جس تک یہ علامات پہنچی ہیں, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر مسلمان تک یہ باتیں پہنچائیں جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہوں, تو جس کی ہوگی نا, تو جس طرح اس کے سامنے واقعہ ظہور پذیر ہوگا اس کا ایمان اور بڑھ جائے گا کہ واقعہ اب ظہور پذیر ہو رہا ہے, صدیوں پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا, اس کا ایمان اور قوی ہو جائے گا. تو جہاں ان شعبوں کا اور طلسماتی قوتیں اور اس طرح کی نظری دھوکے جہاں پہ ظاہر ہوں گے اور بندے کے ایمان کو جہاں یہ ڈگمگانے والے ہوں گے, وہاں ایسی چیزیں ایمان کو مضبوط کرنے والی بھی ہوں گی کہ بندے کے دل میں آئے گا کہ الحمدللہ میں تو اس ہستی کا کلمہ پڑھتا ہوں جنہوں نے صدیوں پہلے اپنی نگاہ نبوت سے یہ سب کچھ دیکھ کر بتا دیا تھا کہ صدیوں بعد آنے والا واقعہ اس طرح ہوگا, اور جس طرح اللہ کے رسول نے بتایا تھا بالکل اسی طرح ہو رہا. اس کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا اور قوی ہو جائے گا اس کا ایمان, اور انشاءاللہ پھر وہ ان شعبوں کو وہ ان پر یقین نہیں رکھے گا, ان کو کسی خاطر میں نہیں لائے گا, اور ان کو یکسر ان کو مسترد کر دے گا. ایک شخص کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کو ملنے کے لیے آئے گا, اس کے محل کے پاس آئے گا, باہر اس کے دربان کھڑے ہوں گے, تو ان سے گفتگو ہوگی, وہ بندہ اس کو خدا نہیں مانے گا تو دربان اس کو مارنے لگیں گے, ایک دربان مارنے لگے گا, دوسرے کا کہ نہیں کیونکہ ہمارے خدا نے کہا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کسی کو نہیں مارنا, تو نہ مارو اس کو, جانے دو اندر ملاقات کے لیے. جب وہ بندہ جائے گا دجال کے سامنے تو اس کے درباری ادھر ادھر موجود ہوں گے, تو وہ جہاں بھی اس نے ڈیرا لگایا ہوگا تو وہ کہے گا مجھے خدا مانو, وہ جو مرد ہے مجاہد ہے وہ کہے گا میں تمہیں نہیں مانتا, تم خدا نہیں ہو. تو حدیث پاک میں کہ وہ اس کو مار دے گا اور 2 ٹکڑے کر دے گا, اس کے آری کے ساتھ اس کو چیر کر 2 ٹکڑے کرے گا, اور پھر کہے گا 2 ٹکڑے کرنے کے بعد پھر کہے گا قم, اٹھ کھڑا ہو, زندہ ہو, تو اللہ کے حکم سے بندہ زندہ ہو جائے گا. اب دجال بہت خوش ہوگا, اس کے حواری بہت خوش ہوں گے کہ واقعی جس کو ہم نے خدا مانا ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے, تو مردے کو زندہ کر دیا, اور خدا کا کیا کام ہوتا ہے, یہ مردہ زندہ کر دیا اس نے. اب دجال بہت خوش ہوگا, کہے گا اب میری طاقت کو تم نے مانا یا نہیں مانا, ابھی بھی دیکھو میں نے تمہیں مار کر زندہ کر دیا, اب تو مانو کہ میں خدا ہوں. وہ کہے گا میرا نور بصیرت اور میرا نور ایمان اور مضبوط ہو گیا ہے, تو نے مجھے زندہ نہیں کیا, مجھے اللہ نے زندہ کیا ہے, تو جھوٹا ہے, دجال ہے, تو رب نہیں ہے. اب دجال پھر اس کو 2 ٹکڑے کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن پہلی دفعہ تو بطور آزمائش ایسا ہو جائے گا, لیکن دوسری دفعہ وہ بڑی کوشش کرے گا لیکن اس کو 2 ٹکڑے نہیں کر سکے گا, اور وہ مرد مومن کہے گا کہ اب تو یہ کاروائی کر, تو یہ نہیں کر سکے گا, تو اس پر قادر نہیں ہے, اللہ نے میرا نور بصیرت بڑھا دیا ہے. اور پھر اس کے حدیث پاک میں کہ ایک طرف لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ جنت ہے, باغ ہے اور پانی ہے, چشمے ہیں, اور ایک طرف نظر آئے گا لوگوں کو کہ آگ ہے. تو فرمایا اگر تمہیں اس میں سے کسی میں داخل ہونا ہی پڑے تو جو آگ نظر آنے والی ہے اس کے اندر داخل ہو جانا, جو اس کے اندر جائے گا اللہ اس کو جنت میں پہنچا دے گا, اور جو لوگوں کو جنت نظر آ رہی ہوگی وہ حقیقت میں جو وہاں جائے گا اس کو اللہ جہنم کے اندر پھینک دے گا. اب اس کو وہ آگ میں ڈال دے گا, وہ بندہ شہید ہو جائے گا, دنیا کی نظروں سے غائب ہو جائے گا, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت کے شہداء میں یہ سب سے بڑے درجے کا شہید ہوگا, جس نے اتنی بڑی جرت کی ہے کہ جو اپنے آپ کو خدا وقت سمجھتا ہے, اس وقت کا خدا سمجھتا ہے, اس کے سامنے جا کر اتنی بے باکی سے کلام کیا ہے اور اتنی جرت کے ساتھ کلام کیا اس کے ساتھ جا کر, تو اس وقت کے شہداء میں اللہ رب العالمین اسے سب سے بڑا درجہ عطا فرمائے گا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا اور دجال کی فتنہ کو اتنا واضح کیا آپ نے نا, تو حدیث پاک میں کہ صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مرد مجاہد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے گمان میں یہ تھا کہ یہ حضرت عمر ہوں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال تک بعض صحابہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ مرد مومن
یہ مرد مجاہد عمر بن خطاب ہوں گے. جس وقت آپ کی شہادت ہوئی، آپ کا وصال ہوا، تو پھر انہیں اندازہ ہوا کہ نہیں یہ حضرت عمر تو نہیں، یہ تو کوئی اور ہوگا. اب یہاں میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس جانب کہ صحابہ کرام میں سے بعض تو اس کو اتنا قریب سمجھ رہے ہیں دجال کے زمانے کو کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ حضرت عمر کے زمانے میں ہی آ جائے گا. اتنا قریب سمجھ رہے ہیں اس کو. اور جس زمانے میں اس نے واقعی آنا ہے انہیں اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے زمانے میں یا ہمارے قریب کے زمانے میں آنے والا ہے نا، جو وقت گزر رہا ہے اس کے آنے کا زمانہ قریب ہے نا، اس کے خروج کا زمانہ قریب ہے. تو جس زمانے میں یا جس زمانے کے ساتھ متصل یا قریبی زمانے میں اس کا خروج ہونے والا ہے، انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہے. اور جب ان سے کوئی ایسی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بڑی دور کی بات ہے، ابھی تو اس کا وقت ہی نہیں آیا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے متعلق بیان فرمایا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ یہی قریب کھجوروں کا جھنڈ ہے وہاں پر موجود ہوگا. کے پاس اتنا زیادہ اس کے زمانے کو قریب سمجھا. اور جب یہ مدینہ شریف کے قریب آئے گا نا، حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت مدینہ سے جتنے بھی منافق ہیں وہ سارے کے سارے نکل جائیں گے، اس کے پاس چلے جائیں گے. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دن کا نام مدینہ میں یوم الخلاص رکھا جائے گا کہ یہ آج مدینہ جو ہے نا وہ خالص ہو گیا ہے، آج منافقین سے مدینہ پاک ہو گیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مدینہ میں بھی منافق ہو سکتے ہیں اور ہوں گے، لیکن جس وقت دجال آئے گا اس وقت مدینہ ان سے پاک ہو جائے گا. مدینہ میں رہنے والا ہر شخص یہ ضروری نہیں کہ وہ مومن ہو، وہ محب ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل یقین رکھنے والا ہو. منافق بھی ہو سکتا ہے. حضور کے زمانے میں بھی تھے، اگرچہ اس وقت ان کو مسجد سے بھگا دیا گیا، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ بعد میں بھی رہیں گے اور پھر یہ دجال کے وقت ان کا مکمل طور پر ان کا خروج ہو جائے گا. ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مال پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیا جو آپ کے دائیں بائیں تھے اور جو پیچھے موجود تھے ان کو نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے تھے کہ اس مال کا حقدار کون ہے، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. تو جو پیچھے کھڑے موجود لوگ تھے ان میں سے ایک شخص بولا، اس نے کہا کہ یا محمد ما عدلت فی القسمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نے تقسیم میں انصاف نہیں کیا، نا انصافی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید غصہ آیا. آپ نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا اللہ کی قسم میرے بعد تمہیں مجھ سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں ملے گا. اور فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک قوم نکلے گی گویا کہ یہ بھی اس قوم کا ایک فرد ہے. فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یہ اسلام سے اس طرح نکلے ہوں، اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکلتا ہے. تیر لگے نا، تیز تیر جو ہے نا وہ شکار کو اور شکار کے دوسری طرف نکل جائے تو شکار میں داخل ہو کر وہ نکلا ہے تو پھر واپس وہ لوٹ کر دوبارہ نہیں لگتا، اس کو وہ آگے چلا جاتا ہے. تو اس طرح یہ لوگ دین کے اندر داخل ہو کر پھر دین سے نکل جائیں گے تو ان کا پھر دین سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، واپس یہ دین میں آنے والے نہیں ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی علامت بھی بیان فرمائی اور ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ لا یزالون یخرجون، یہ ہر دور میں اور یہ ہمیشہ نکلتے رہیں گے حتیٰ کہ جو ان کا آخری دستہ ہے مع المسیح الدجال، حتیٰ کہ ان کا آخری دستہ جو ہے وہ دجال کے ساتھ ہوگا، ان کی آخری جماعت. تو معلوم ہوا کہ دجال کا ساتھ دینے والوں میں ایک تو منافق ہوں گے اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے ہیں. اس شخص کی وہاں پر کیا نمایاں بات ظاہر ہوئی ہے باقی لوگوں میں سے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اعتراض کیا ہے، حضور پہ تنقید کی ہے. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تنقید کرنے والا ہے، اعتراض کرنے والا ہے، وہ جتنا بڑا اپنے آپ کو موحد کہتا پھرے، جتنا بڑا مومن اور مسلمان کہتا پھرے، اس نے یا اس کی جماعت نے ملنا ہے تو آخر دجال کے ساتھ ہی ملنا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور ان کی علامت بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. فرمایا سیماہم التحلیق، ان کی جو علامت ہے وہ سر مڈانا ہے. اور وہ شخص بھی سر منڈا تھا، اس نے بھی سر مڈایا ہوا تھا جس نے اعتراض کیا. اور فرمایا سیماہم التحلیق، ان کی علامت سر مڈانا ہے. سر مڈانے کے متعلق مزید وضاحت کر دوں
ایک ہے حج یا عمرے کے موقع پر سر منڈانا، اور یہ افضل ہے. وہاں پر بال کٹانا بھی جائز ہے. قرآن میں دونوں محلقین رؤوسکم و مقصرین فرمایا گیا نا، کوئی سر منڈانے والے ہوں گے اور سر کے بال کٹانے والے ہوں گے. تو یہ دونوں عمل ثابت ہیں. اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا تو اس وقت صحابہ کرام نے بعض نے سر منڈایا اور بعض نے بال کٹوائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بال کٹوانے والوں کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا. قرآن سے جو دونوں چیزیں ثابت ہیں نا، آپ نے ان کے لیے بھی دعا کی. اگرچہ زیادہ جو فضیلت ہے اس موقع پر وہ سر منڈانے کی ہے، تاہم بال کٹوانا بھی سنت سے ثابت ہے. یہ سنت تقریری ہوگی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کام ہوا، آپ نے نہ صرف ان کے لیے آپ اس پر خاموش رہے بلکہ ان کے لیے دعائے رحمت بھی کی ہے. جو سر منڈانے والے ان کے لیے 2 یا 3 بار دعا کی اور ان کے لیے 1 بار کی. تو یہ عمل سنت سے ثابت ہو گیا. لیکن اب جو لوگ بھی جاتے ہیں ان میں کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو بال کٹوانے والے ہوں، بلکہ جو بال کٹوا کے واپس آئے تو وہ پوچھتے ہیں تو نے عمرہ بھی کیا ہے یا نہیں، حج بھی کیا ہے یا ویسے واپس آ گئے. اور ہمارے ایک جاننے والے وہ بتا رہے ہیں کہ میں حج کر کے مدینہ شریف گیا تو وہاں پہ ایک بندہ ملا تو وہ کہتے ہیں حضرت جی آپ کراچی سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ میں تو ابھی حج کر رہا ہوں. کہتے لگتا تو نہیں ہے کہ آپ حج کر. انہوں نے کہا بورڈ لگا ہوتا ہے کہ حج والے پر. کہتے نہیں وہ سر نہیں منڈایا آپ نے. انہوں نے کہا بھائی قرآن میں لکھا ہے سر منڈانے کا بھی ذکر موجود ہے اور بال کٹانے کا ذکر بھی موجود ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اس سنت کو بالکل تم جو ہے اتنا ترک کر دیا ہے کہ جو اس پر عمل کرنے والا ہے وہ تمہیں حاجی نظر نہیں آتا، وہ تمہیں یوں نظر آتا ہے کہ اس نے حج کیا ہی نہیں، وہ مکہ سے نہیں وہ کراچی سے آ رہا ہے. کہتے حضرت آپ کراچی سے آ رہے ہیں. تو اس موقع پر بہرحال سر منڈانا یہ افضل ہے، لیکن بال کٹوانے والی سنت کو بھی کلیتاً ترک نہیں کرنا چاہیے. جس سنت کو بالکل ترک کر دیا جائے اس پہ عمل کرنا 100 شہید کا ثواب ہوتا ہے. اب اس کو بالکل ترک کیا جا رہا ہے، بلکہ ترک نہیں الٹا اس پر انکار اور اعتراض کیا جا رہا ہے. وہ بندہ ان کو نظر نہیں آتا کہ عمرہ کر اس نے کیا. میں خود ابھی عمرے پر گیا تھا اس سال، اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی، اللہ بار بار سعادت نصیب فرمائے. تو مجھے ایک شخص نے کہا کہ کتنے دن ہوئے آپ کو یہاں پہ آئے ہوئے؟ میں مسجد عائشہ جا رہا تھا دوسرا عمرہ کرنے کے لیے یا تیسرا عمرہ کرنے کے لیے، میں جا رہا تھا احرام باندھنے کے لیے. تو پاکستانی تھا، پوچھا آپ کتنے عرصے سے یہاں پر؟ میں نے کہا میں ابھی آیا ہوں، عمرہ پہلے کیا، دوسرا یا تیسرا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اشارہ کیا، کہتے یار آپ کے بال اسی طرح ہیں. میں نے کہا میں نے بال کٹوائے ہیں. اچھا بس پھر اس نے بظاہر اس کے لگتا تھا کہ مشکل سے ہی اس نے خاموشی کی ہے اس پر. تو بہرحال اس موقع پر سر منڈانا یہ افضل ہے. ویسے بھی سر منڈانا گناہ نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں جو فرمایا نا سیماہم التحلیق، ان کی علامت سر منڈانا ہے. اس سے مراد مجموعی طور پر یا اکثریت طور پر ایک جماعت ہوگی جو سر منڈانے والے ہیں، سر منڈانے والے ہوں گے اور وہ دجال کے ساتھ ہوں گے. اب آپ تلاش کر لیں کہ وہ کون سی جماعت ہے جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنے والا پہلو بھی پایا جاتا ہے، اور وہ سر منڈانے والے ہیں. اور چیز نظر آئے گا، سر تو نظر آ ہی جاتا ہے نا بندے کو، وہ دیکھ لیں وہ لوگ کون ہیں. تو جو بھی ہیں وہ میں نام لیے بغیر یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوگی اور یہ دجال کے ساتھ ہوں گے. اور یہ ان کو کہیں گے یہ تم کوشش کر لو کہ سر منڈانے سے باز آ جاؤ، یہ نہیں باز آ سکیں گے. یہ سر منڈائیں گے، رسول اللہ کی پیشین گوئی پوری ہوگی اور آخر یہ دجال کے ساتھ ملیں گے. دجال کے موضوع پر اسی گروپ کے ایک مصنف نے بڑی کتاب لکھی ہے اور دنیا جہان کی معلومات اکٹھی کی ہیں. احادیث، صحیح احادیث بھی، ضعیف بھی، موضوع بھی اس کے اندر لے آیا اور سائنسی تحقیقات بھی اس کا ایک ذخیرہ کتاب کے اندر ڈالا ہے. لیکن نظر نہیں آئی تو یہ حدیث نظر نہیں آئی. صاحب کتاب پوری کتاب پڑھ لیں، یہ حدیث کہیں بھی نہیں ملے گی. حالانکہ یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے اور ہمارے مدارس کے اندر تقریباً حدیث کی کتابوں میں جو سب سے پہلی ضخیم کتاب پڑھائی جانے والی ہے وہ مشکات المصابیح ہے. سارے تقریباً مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. مگر وہ صاحب کتاب کو نظر نہیں آئی تو یہ حدیث نظر نہیں آئی. اور کہتا ہے کہ یہ جو لوگ شرک و بدعت کو دین سمجھتے ہیں نا، یہ لوگ دجال کے ساتھ ہوں گے. تو بتا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آخرہم مع المسیح الدجال، ان کا جو آخری دستہ ہے وہ دجال کے ساتھ ہوگا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق خبر دی ہے نا، تو جرت ہے نا تو ان لوگوں کو ظاہر کرنا، اس کے بعد پھر اپنا تبصرہ بعد میں کرتے رہنا. پہلے حدیث تو لکھو، لیکن پوری اس کتاب کو میں نے بالاستیاب پڑھا ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود نہیں ہے. ابھی اس کا دوسرا حصہ آ گیا ہے اور دوسرے حصے کے اندر بھی یہ حدیث موجود نہیں ہے. شاید تیسرے حصے میں ہوش آ جائے، ہماری بات پہنچ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں
حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دجال سے ملاقات کی ہے اور اس سے بات چیت ہوئی ہے، اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ تمیم داری کی ملاقات ہوئی ہے اور تمیم داری نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں۔ تو اس سے ان لوگوں کے خیالات، جو بعض لوگ امریکہ کو دجال کہتے ہیں، بعض اسی طرح اسرائیل کو، اور بعض ایسی قوتوں کو جو شیطانی قوتیں ہیں ان کو دجال کہتے ہیں، تو ان کے اس خیال کی نفی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ جتنے بھی یہ شیطانی قوتیں ہیں اس وقت اکٹھی ہو کر وہ دجال کے آنے کی ہی راہ ہموار کر رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ دجالی گروپ ضرور ہیں، لیکن جو اصل جو دجال اکبر ہے وہ ایک مخصوص شخص ہے جو پہلے پیدا ہو چکا ہے، اور اس کو ایک جزیرے کے اندر، ایک مخصوص جگہ کے اندر اس کو قید کیا گیا ہے، اور اس کو زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے اس کو، اور جب اللہ رب العالمین کا اذن ہوگا بطور آزمائش پھر اس کو دنیا میں نکالا جائے گا۔ وہ نہ کسی ملک کا نام ہے، نہ کسی مخصوص قوت کا نام ہے، بلکہ ایک شخص ہے کہ جو بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ تو حضرت تمیم داری کی جب اس سے ملاقات ہوئی تو 3 چیزیں اس نے پوچھی حضرت تمیم داری سے نا، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی پوچھا اور 3 علامات اور پوچھی۔ تو اس نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کا حال پوچھا، تو حضرت تمیم داری نے بتایا کہ وہ مکہ سے مدینہ، اس وقت حدیث میں یثرب کے لفظ ہے، بعد میں مدینہ نام پڑ گیا، ان کی معلومات میں یثرب ہی تھا کہ انہوں نے یثرب کا نام لیا، کہ وہ مکہ سے یثرب ہجرت کر کے آ گئے ہیں، اور لوگوں پر یہ غالب آ گئے ہیں، اور اہل عرب نے ان کی اطاعت کر لی ہے۔ تو دجال کہنے لگا کہ اہل عرب کی بھلائی، لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کر لیں اور ان کی فرمانبرداری کو قبول کر لیں۔ وہ دجال ہے، وہ شیطان ہے، شیطانی قوتوں کا سب سے بڑا، وہ شیطانی قوت کا آلہ ہے سب سے بڑا، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی بھلائی کس میں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کر لیں۔ وہ شیطان ہو کر، شیطانی آلہ ہو کر یہ بات مان رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہی بندے کی بھلائی ہے، اور بندہ کلمہ گو ہو کر، مسلمان ہو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر عملی طور پر یہ ثابت نہ کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہی میری بھلائی ہے، تو اس کی سوچ کتنی سطحی اور کتنی گھٹیا ہے۔ اس نے 3 سوال کیے، ایک اس نے باغ ہے اس کے متعلق پوچھا، وہ اس نخلستان کے متعلق کہ وہ پھل دے رہا ہے کہ نہیں، تو حضرت تمیم داری نے بتایا کہ وہ پھل دے رہا ہے۔ تبریہ کی جھیل کے بارے میں پوچھا، اور چشمہ زغر کے بارے میں پوچھا کہ یہ ابھی جاری ہے کہ نہیں، تو حضرت تمیم داری نے بتایا کہ یہ ان سے بھی ابھی لوگ پانی حاصل کر رہے ہیں اور یہ جاری ہے۔ تو اس نے کہا کہ قریب ہے کہ یہ باغ بھی ویران ہو جائے گا، اور یہ جھیل بھی خشک ہو جائے گی، اور یہ چشمہ بھی خشک ہو جائے گا، اس کے بعد اسے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ وہ جو باغ جس کا متعلق پوچھا تھا یہ بھی اسرائیل میں تھا، وہ باغ بھی خشک ہو چکا ہے، اور تبریہ کی جھیل بھی اس وقت جو ہے اس کا پانی روز بروز کم ہو رہا ہے، تو کسی وقت بھی وہ خشک ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد رہ گیا چشمہ زغر، یہ بھی اسرائیل کے اندر ہے، ابھی تک وہ چل رہا ہے، جس وقت اللہ رب العالمین چاہے گا وہ بھی خشک ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نکلنے کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے اور ہمیں باخبر رہنا چاہیے، جس وقت بھی یہ آتا ہے اپنی تحفظ کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آسان نسخہ بھی بتا دیا بچنے کے لیے، فرمایا کہ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے بچا لے گا۔ بعض روایات میں آخری 10 آیات ہیں اور بعض میں پہلی 10 آیات ہیں۔ 10 آیات جو پڑھ لے گا سورۃ الکہف کی 10 آیات، ان کو یاد کر لیں اور ان کی تلاوت جاری رکھیں۔ ان کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسا نور رکھا ہے، ایسی قوت رکھی ہے، ایسی روشنی رکھی ہے کہ جب فتنہ دجال سامنے آئے گا، جو ان کی تلاوت کرنے والا ہوگا، جو ان کو پڑھنے والا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے نور ایمان میں وہ اضافہ فرمائے گا اور اسے وہ قوت عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا فتنہ اس کے سامنے ہوگا اور وہ یکسر اس کا انکار کر دے گا اور وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو خود بھی یاد کریں، اپنے گھر بچوں کو، بڑوں کو بتائیں کہ یہ 10 آیات یاد کر لیں، ان کا ورد رکھیں۔ اگر یہ یاد نہ ہو اس وقت، اور قرآن مجید بھی اس وقت دستیاب نہ ہو، پتہ نہیں حالات کیسے ہوں گے، اس وقت سر دست نہ مل سکے، ہو سکتا ہے تو پھر بندہ کہیں محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ ان آیات کو پڑھ لے اور یاد کر لے کہ جب یہ فتنہ سامنے آئے اس وقت اس کی زبان پر اللہ رب العالمین کے پاک کلام سے یہ آیات زبان پر جاری ہوں گی، اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے محفوظ فرما لے گا۔ وما علیہ